بادل تو یہاں ہیں اور چاند، پھر بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ بادلوں کی وجہ سے اگر چاند نہ دیکھ سکیں تو پورے 30 کی گنتی پوری کرو۔ تو کیا پتہ چلا کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح لوگ بال کی کھال اتارتے ہیں تاریخ کے معاملے میں، ماہ رمضان یا عید کے چاند کے معاملے میں، کہ چاہے چاند نظر آ بھی گیا ہو، آپ تک نہیں پہنچی اطلاع، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا کہ مدینہ میں بادل تھے تو آپ نے شریعت کے مطابق فیصلہ دے دیا، اعلان ہو گیا بھی کل روزہ ہے۔ تو اور بادل تو چاند نہیں روک پاتے، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ تم نہیں دیکھ پاؤ تو بس 30 کی گنتی پوری کرو اور بس 30 کا مہینہ شمار کرو۔ تو ہوا کیا کہ مدینہ کے مضافات میں ہی ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اور یہ قافلہ جب پہلے پرانے دور میں جب قافلوں کی شکل میں لوگ سفر کیا کرتے تھے تو قافلہ جب سفر کر کے آتا تھا اپنی منزل کسی شہر کے پاس پہنچتا تھا تو رات کو داخل نہیں ہوتا تھا قافلہ۔ کس وجہ سے؟ کہ کہیں ایسا نہ سمجھے لوگ دشمن سمجھ کے ٹوٹ نہ پڑے قافلے کے اوپر، کہ رات کو جو قافلہ آیا، رات وہ بجلیوں کے دور تھوڑے تھے، اندھیرے، رات کو قافلہ آ جائے اور لوگ اپنے اپنے آ رہے ہوں، گھروں میں گلیوں میں گھس رہے ہوں اور لوگ سمجھے سوئے پڑے اور دشمن آ گیا کوئی۔ تو یہ اصول تھا ہمیشہ سب کا کہ قافلہ رات کو اگر پہنچتا تھا تو شہر کے باہر ہی ٹھہرتا تھا، صبح کو نکلتا تھا، پھر صبح کو چلتا تھا اور شہر میں داخل ہوتا تھا۔ وہ قافلہ اسی طرح باہر ٹھہرا ہوا تھا، وہاں بادل نہیں تھے، انہوں نے چاند دیکھا تھا اور اہل مدینہ نے چاند نہیں دیکھا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھوا دیا تھا۔ قافلہ اب چلا، صبح نماز پڑھ کے اپنے حساب سے نکلا، مدینہ میں داخل ہوتے ہوتے قافلے کو ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ تو دیکھا سارے مدینہ نے، اہل مدینہ نے تو روزے رکھے ہوئے، تو انہوں نے گواہی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہ ہم نے دیکھا ہے چاند۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی قبول کر کے اعلان کر دیا کہ روزہ کھول دو، کیونکہ آج روزہ نہیں ہے، عید کل پڑھیں گے۔ اب دوسرا مسئلہ صاحب دیکھ لیں، پتہ چل گیا کہ آج عید کا دن ہے، اور کیونکہ ٹائم گزر چکا ہے عید کا، اگلے دن عید پڑی گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی نے ایک دن لیٹ عید پڑھوا دی تو کوئی مسئلہ، آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ اس میں اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ کم علمی کی وجہ سے لوگ غلو اور شدت کا شکار ہوتے ہیں۔ رؤیت ہلال میں کوئی شدت ہے ہی نہیں، اور پھر اگر آپ اکیلے بھی دیکھ لو چاند، آپ اکیلے روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ اکیلے عید کر سکتے۔ حکم ہے کہ جب پوری قوم عید کرے گی تو سب کی عید ہوگی، پوری قوم روزہ رکھے گی تو ماہ رمضان شروع ہوگا۔ آپ اکیلے رمضان نہیں شروع کر سکتے اور نہ اکیلے آپ عید کر سکتے ہیں، یہ اجتماعی کام ہے۔ چاہے آپ نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہو، جب تک اعلان نہیں ہوگا آپ کا نہ ماہ رمضان شروع ہوا نہ عید ہوگی۔ تو آج 30ویں رات ہے، یہ تو حتمی ہو گیا کہ آج آخری رات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آخری رات کو لیلۃ القدر تلاش کرو، آخری رات میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ آخری رات 29ویں بھی ہو سکتی ہے، اگر 29 کا چاند ہو تو وہ تو 29ویں تو سب کے علم ہے کہ طاق رات ہے، اگر 30 کا ماہ رمضان ہو تو 30ویں رات بنتی ہے آخری رات، لیکن سب لوگ کہتے ہیں یہ طاق تو نہیں ہے، جفت ہے یہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آخری رات میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ ہم نے پہلے دن ہی، پہلی جب 21ویں رات تھی اس دن یہی عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گنتی آخری رمضان سے شروع کی ہے، 30ویں رات سے بھی شروع کی ہے گنتی، آخری عشرے کی گنتی۔ جب ہم 30ویں رات سے شروع کریں گے، 30 کا رمضان ہوگا تو پہلی طاق رات 30ویں ہوگی، اور پھر جتنی بھی بیچ میں جفت راتیں گزری وہ ساری طاق رات بنیں گی، اور جو 21ویں 23ویں 27ویں ہے وہ طاق نہیں بنے گی اس ماہ رمضان میں۔
اب کیا بنے گا ہمارا جو ہم نے 22ویں اور 24ویں اور 26ویں 28ویں میں چھٹیاں کی ہیں؟ وہ تو ہم نے فیصلہ پہلے کر لیا ہوتا کہ یہ تو طاق بنے گی نہیں. آج 30ویں ہے، اس گنتی کے حساب سے پہلی رات ہے، پھر بھی طاق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، فرمان ہے کہ آخری رات میں تلاش کرو، آخری رات ہے. ماہ رمضان کی آخری رات ہے پورے مہینے کی، اور عشرے کی آخری عشرے کی پہلی رات ہے. اگر 30 کا روزہ بنے تو آپ الٹی آخری روزے سے گنتی شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ اہم رات ہے، اور سب کے حوصلے ٹوٹے ہوئے تھے آج صبح سے ہی، جیسے یوں لگ رہا تھا آج روزہ ہی نہیں ہے کسی کا. اور وہ تو الحمدللہ تراویح پڑھنے کے بعد یقین ہو رہا ہے کہ روزہ ہے، اور الحمدللہ سب نے بڑے اطمینان سے دل جمی سے قیام اللیل کیا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ، اس کی 4 شرائط ہیں. اگر ان کو ہم نہیں سمجھے گے ساری دینداری بیکار ہے. ہماری توحید میں بھی کوئی وزن نہیں رہے گا، حالانکہ توحید سب سے پہلے ہے، لیکن توحید بھی جو پہلا حصہ نا لا الہ الا اللہ، اس کی بنیاد بھی محمد رسول اللہ ہے. دوسرا حصہ جو محمد رسول اللہ ہے، اس کے بغیر لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے. جہاں کہیں بھی لا الہ الا اللہ کی فضیلت آئی ہے وہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر آئی ہے، کیونکہ یہ تو ایک علم یقینی ہے کہ ہر کسی بندے کے علم میں ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ یہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کے منکرین نے پڑھتے تھے، وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، اہل کتاب پڑھتے تھے. یہ لا الہ الا اللہ وہ ہے جو افضل ذکر ہے اور جنت کی چابی ہے، جو محمد رسول اللہ نے پیش کیا. لہذا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم پہلے محمد رسول اللہ جو کلمہ ہے اس کی شرائط سمجھے. اس کی شرائط 4 شرائط ہیں. پہلی ہے تصدیقہ فیما اخبر، کہ جو بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ کسی کی عقل میں آئے یا نہ آئے. اس پر کافی تفصیل سے کل شیخ نے بات کی ہے علم ایمان بالغیب پر. جو بات سمجھ میں آئے نہ آئے اس کی تصدیق کرنا یہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی شرط ہے. یہ چابی جبھی بنے گا، آپ کی دینداری جبھی قبول ہوگی کہ جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر لبیک کہنے والے ہوں. مشرکین نے مذاق اڑایا، دیکھو جی کہہ رہے ہیں کہ میں عرشوں کے وہاں جنت کی سیر کر کے آیا ہوں، آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، اور راتوں رات بیت المقدس بھی پہنچ گیا ہوں. مشرکین مذاق اڑا رہے تھے. اور ابو بکر صدیق نے کہا اگر یہ ایسی ہی بات ہے تو میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں اس بات پر، جھوٹ نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہا جا کے پوچھتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں. کیا فرمایا؟ مشرکین کو ہی کہا اگر تمہاری بات سچی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ یہ بات کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے متعلق، تو میں ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہوں. اسی لیے تو وہ صدیق اکبر ہیں کہ جب سارے لوگ جھٹلا رہے ہوں، کسی کی عقل نہ مان رہی ہو، وہ تصدیق کرتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت تصدیق کرتا ہے سب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے، مشرکین کو جھٹلاتا ہے. سارے صحابہ صدیق ہیں لیکن وہ صدیق اکبر ہے، اس کا مقام اونچا ہے تمام امت میں. نبی کے بعد اس کے بعد عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے. یہ ترتیب اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اس ترتیب کو جو نہ مانے وہ گمراہ ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے. یہی بنیاد ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے اختلاف کی کہ اس ترتیب کو جو نہیں مانتا وہ سنی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. چاہے وہ توحید پر ہو، شرک نہ کرتا ہو، چاہے وہ توحید پر ہو، رفع الیدین کرتا ہو، سینے پر ہاتھ باندھتا ہو، اہل حدیث اپنے آپ کو کہتا ہو،
اگر وہ یہ ترتیب نہیں مانتا یا کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس میں اختلاف کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ سنیت سے خارج ہے۔ پہلی شرط ہے تصدیقہ فیما اخبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتا دیا اس کی تصدیق کرنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے بارے میں بتایا، اللہ کے بارے میں بہت کچھ بتایا، اللہ کے اسماء و صفات کے متعلق، اللہ کے افعال کے متعلق، تو اہل سنت سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے طاعتہ فیما امر، کہ جس چیز کا بھی اس نے حکم دیا ہے اس کو ماننا شرط ہے، ماننا شرط ہے، اس پر عمل کرنا فرض بھی ہو سکتا ہے، نفل سنت بھی ہو سکتا ہے، وہ بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے اس کو ماننا، وہ تو تصدیق میں آ گیا۔ عمل میں، عمل کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر جو ہیں فرائض درجے کے بھی ہیں اور سنت نفل درجے کے بھی ہیں، تو جو جس درجے کا اس درجے میں رکھنا، یہ مسلمان کی ہدایت پر ہونے کی نشانی ہے۔ طاعتہ فیما امر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی حکم دے دیا ہے اس کو ماننا شرط ہے محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے لیے۔ اور تیسری بات ہے وَاجْتِنَابُ عَمَّا نَهَى وَزَجَرَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے بھی منع کر دیں یا وعید سنا دیں، ڈانٹ دیں، پسندیدگی کا اظہار کر دیں، ناپسندیدگی کا، تو اس سے اجتناب کرنا، دور رہنا، یہ شرط ہے محمد رسول اللہ پڑھنے کی۔ آپ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے یا منع کر دیا کہ یہ حرام ہے، ان کی پرواہ نہیں کرتے، تو آپ نے محمد رسول اللہ کلمے کی جو شرط ہے اس پر آپ پورا نہیں اتر رہے ہیں۔ اس لیے اس پہلو سے جب آپ دیکھیں گے تو گناہوں کے قریب جانا آپ کو بہت بڑا پہاڑ جیسا جرم لگے گا۔ اس لیے کہتے ہیں منافق جو ہے گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، اور مومن جو ہے چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ کی طرح بھاری سمجھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، میرے ایسے گناہ سرزد ہو گیا تو ایسے لگتا ہے جیسے سر پہ پہاڑ آ گیا، جب تک توبہ نہ کر لے اسے سکون نہیں ملتا۔ 3 شرطیں ہو گئیں، تصدیقہ فیما اخبر، طاعتہ فیما امر، واجتناب عما نہى وزجر۔ چوتھی اور آخری شرط یہ ہے اللہ یعبد اللہ الا بما شرع، کہ اللہ کی عبادت اس کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے پھر عبادت بنے گی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کوئی چیز بتائیں گے وہ عبادت بن ہی نہیں سکتی، کسی کے ذہن سے نہیں بنے گی عبادت۔ اسی لیے اللہ کا حکم ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ دین کے معاملے میں جو بات رسول دیں گے وہ لینی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں بن سکتی۔ یہ اصول دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے پہلے رسول ہے، اپنی مرضی سے قرآن سے دلائل، حدیث سے دلائل لے لے کر بدعات گھڑتے رہو، یہ قبول نہیں ہوگی، پہلے رسول کو دیکھا جائے گا، پہلے رسول، قرآن حدیث سے بھی پہلے رسول، وہ بتائیں گے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ فلاں مسئلے کی آیت ہے، یہ فلاں مسئلے کی حدیث، رسول بتائے گا، اس کے صحابہ عمل کر کے دکھائیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا ہاں یہ آیت فلاں مسئلے کی دلیل ہے، یہ حدیث اس میں فلاں مسئلہ ہے۔ اور جتنے بھی اہل بدعت ہیں ان کا بنیادی مسئلہ ہی یہی ہے، وہ قرآن سے دلیل لیں گے، حدیث سے دلیل سنائیں گے، ہر بات میں دلیل سنائیں گے، لیکن کہیں بھی وہ اپنی بدعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پیش نہیں کر سکتے۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پیش کرنے کی بات ہی ہوگی نا، بھاگ جائیں گے، کیونکہ وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے لگتا ہے، چور کی چوری پکڑی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے خالی الفاظ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے، اور حدیث کے خالی الفاظ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے، بلکہ اس سے جو مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے، اس کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا۔
یہ خالی لفظوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، ان لفظوں سے کیا مراد، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے نبی کیا بتانا چاہ رہے ہیں، سب ایک ایک چیز کی، ایک ایک سوچ کی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس دین کے معاملے میں۔ یہ 4 شرائط تھی۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا اور بنیادی نقطہ قاری صاحب نے آخر میں جو سورہ منافقین پڑھی تھی اس میں سے پیش کرتا ہوں کہ منافقین بڑھ چڑھ کر رسالت کے نعرے مارتے تھے، بڑھ چڑھ کر ان کا نعرہ رسالت تھا، ان کا سب سے پہلا نعرہ ہی رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ نے فرمایا کذاب، جھوٹے، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں جھوٹے ہیں یہ لوگ، یہ رسول کی رسالت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا ایک منافقین کا ایک پلان بتایا ہے۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ پہلے منافق اصل میں حقیقت میں کفار ہیں، وہی کفار ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، لیکن منافقین ہماری صفوں میں رہتے ہیں، ہماری قوم سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اندر ان کے ہندوازم ہے، سکھزم ہوگا، لبرلزم ہوگا، سیکولرزم ہوگا، یا کوئی اور ازم ہوگا، یا کوئی کریسی ہوگی اندر۔ ہاں، زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، زبان پر کہیں گے اسلام، قرآن، محمد رسول اللہ، اور اندر وہ ان کے جو ازم بیٹھا ہے اس کی وجہ سے وہ ان کا بس چلے تو قرآن کو پورے پاکستان سے، پوری امت اسلامیہ سے اٹھا کے بین لگوا دیں۔ کون لوگ؟ جو ہماری صفوں میں، کفار تو بعد میں کریں گے یہ کام۔ منافقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے برعکس، اسلام کے مخالف عقیدے کو سینے میں دبا کے رکھا ہوا ہے، اور وقتاً فوقتاً زبان سے اپنے بغض کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جو سینے میں ان کے آگ ہے ایمان اور اہل ایمان، اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو زبان سے اظہار کرتے ہیں۔ یہ باتیں ساری اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بتائی ہیں۔ پھر ان کا ایک اسلام کو مٹانے کا ایک پلان بتایا کہ اسلام کیسے مٹ سکتا ہے، اور ہم لوگ، ہم مسلمان اس سے بے خبر ہیں۔ انہوں نے ایک پلان بتایا کہ کہنے لگے ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہ اسلام چھوڑ کے بھاگ جائیں گے سارے، ہمارا ایک نسخہ ہے، اصول پر عمل کر لو۔ ان کی خواہش ہے، ان کا پلان ہے، انہوں نے ایک یعنی ذہن میں خطہ بنایا اور ایک اصول دیا اپنے ماننے والوں کو، اپنی گینگ کو، کہ یہ اصول اپنا لو، ہمارا اصول اپنا لو۔ یہ مسلمان جو بڑے دیندار بنتے ہیں، یہ مسلمان اسلام سے توبہ کر لیں گے، یہ اسلام کو ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو ہماری صفوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ وہ کیا اصول ہے کہ ہاتھ روک لو، خرچ جو ہے نا، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ، اس پر پابندی لگوا دو کہ یہ کسی طرح جو ہے کوئی مسلمان کسی دوسرے ایسے مسلمان پر خرچ نہ کر سکے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی صحبت سے ہے۔ یہاں سب سے پہلے تو صحابہ مراد ہیں۔ صحابہ، کیونکہ صحابہ جو تھے جب اسلام لے آتے اپنا قبیلہ، اپنا وطن سب کچھ چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتے تھے، اور یہ فرض تھا ان کے لیے۔ آج کے دور میں سب اپنے اپنے بزنس میں، ہم میں سے ایک طبقہ ہے جو آج بھی اسی طرح ہے، صحابہ کی طرح ہے، وہ ہے طلبہ کرام کا، کہ جو نبی کے وارث بنتے ہیں۔ طلبہ کرام لفظ میں نے اس لیے لیا ہے کہ طلبہ کرام میں پہلی کلاس کا طالب علم بھی آتا ہے اور عالم دین بھی اس کے اندر آتا ہے۔ وہ عالم دین جو ربانی علماء، جو عقیدہ اور توحید اور اسلام کا منہج
سکھاتے ہیں اور لوگ اس دین کی حفاظت کرتے ہیں اور سب کچھ قربان کر کے طلباء کو وقت دیتے ہیں، سیکھنے والوں کو وقت دیتے ہیں، لوگوں کو وقت دیتے ہیں دین سکھانے کا. سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے دین سکھانے کی وجہ سے. سب سے پہلے اپنا مستقبل داؤ پر لگا دیا. فیوچر جو ہمارے ملک ہمارے لیے جو ایک بھوت ہے، فیوچر کا بھوت، اس سے مقابلہ کیا. فیوچر کو تباہ کر دیا، اپنا فیوچر کو تباہ کر کے دین کا علم حاصل کیا، سب کچھ داؤ پر لگا کر. پھر اب باقی زندگی دین سکھانے میں اور پڑھانے میں لگاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت ان لوگوں کے ذریعے کرتا ہے. اور ان لوگوں پر خرچ کرنا، ایک تو ہے آپ مدارس پر خرچ کرتے ہیں، تحریکوں پر خرچ کرنا حرام ہے، کیونکہ ان سے نہ دین کو فائدہ نہ وطن کو فائدہ ہے، ان سے ایک مافیا پلتا ہے. مدارس پر خرچ کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے. باقی مدارس کے اندر جو موجود ہے طلبہ اور علماء، اگر چاہے وہ سٹاف کے لوگ ہیں، بعض اوقات تو مدرسے کا مدیر ہوتا ہے، پرنسپل ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہوتے بہت بڑی شخصیت ہے ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے اس کو مقام دیا ہے، لیکن مالی حالت اس کی یہ ہوتی ہے وہ اپنے ملازمین سے ادھار لے رہا ہوتا ہے، اپنے ملازمین سے ادھار لیتا ہے، تنخواہ آنے پر تمہیں لوٹا دوں گا. جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ وقت کے جرنیل تھے، اپنے سپاہیوں سے ادھار لیتے تھے، پھر قرضوں میں دبے ہوئے تھے اپنے سپاہیوں کے. تو یہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے وہ بہت خرچ کرتے تھے علماء پر، ڈھونڈتے تھے کہ کون جو ہے جن کا وقت صرف علم کے لیے خاص ہے، علم کے لیے، ملکی دوروں کے لیے نہیں، جن کا وقت جو ہے علم کے لیے خاص ہے، ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے اس کے علاوہ. ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کا بھی پریوار ہے پورا، اور ان کی ذمہ داریاں بھی سر پہ ہیں، اور ٹائم انہوں نے اپنا جو ایک ٹائم ہمارا ایک بنا ہوا ہے کہ 8 سے 4 بجے تک، ٹائم ان کا 24 گھنٹے بھی کم پڑتا ہے. ان علماء کا ٹائم جو ہے لوگوں کو جو دیتے ہیں وہ 24 گھنٹے سے بھی زیادہ ہوتا تو وہ بھی دے دیتے. تو ایسے لوگوں پر، ایسے طلباء کا تو سارا ٹائم اسی کے لیے، اور علماء لفظ طلباء کرام اتنا جامع لفظ ہے، اس میں بڑے بڑے علماء بھی اسی میں آتے ہیں، اور پہلی کلاس دوسری کلاس کے طلباء وہ بھی اسی میں آتے ہیں. یہ طبقہ جو ہے یہ وہ طبقہ ہے جو منافقین کا ٹارگٹ ہے. اسلام دشمن طبقہ جو ہے ان کا ٹارگٹ ہے، اور ان کو بہت سمجھ ہے کہ اس طبقے کو ختم کر دے دین ختم ہو جائے گا، لوگ بالکل بغیر عقیدے کے رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا سارے دین سے توبہ کر لیں گے، اسلام سے ہی توبہ کر لیں گے. اگر یہ طبقہ نہ ہو معاشرے میں، یہ علماء کا طبقہ، دین سکھانے والوں کا طبقہ، تو قوم پوری اپنے عقیدے سے ہی توبہ کر لے گی. اور آپ دیکھ لیں جن لوگوں کو علماء کی صحبت نصیب نہیں ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے وہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، بس یہ دین سے تو ہم ایسے ہی اچھے، ان علماء سے مولویوں سے تو ایسے ہی اچھے. عقیدے کے شعور کیونکہ مٹ چکا ہے. اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ جو ہے ہم سب لوگ، ہماری ذمہ داری ہے اصلاح. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ فرمان پوری امت اسلامیہ کے لیے کہ تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے. اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، مطلب اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ کے دین کی مدد کیسے ہوگی؟ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد کرو گے تو اللہ کے دین کی مدد. آج اسی منہج کی مدد کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی مدد کرو گے، اور ان طلباء علماء کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، پوری امت کی مدد کرے گا، تمہیں ثابت قدمی نصیب فرمائے گا. تو منافقین کا جو یہ اسلام مٹانے کا جو اصول ہے،
اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو اپنی ذمہ داری خود سمجھ آ جائے گی. لہذا اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب اس کے بعد میں چند اصولی باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں اور ہمارے عقیدے سے متعلق ہیں. اب ہماری روزمرہ کی زندگی کے متعلق میں چند اصولی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہماری زندگی کا اصول بننا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی 40 کی عمر تک پہنچ جائے یا اس سے اوپر ہو جائے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے گھنٹی بج چکی ہے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھایا نہیں گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں غافل رہا، مجھے پتہ نہیں تھا. اب اس کے اوپر پوری حجت قائم ہو چکی ہے. اور بلکہ اہل مدینہ کے بارے میں تو یہ احادیث میں ہے کہ جب مدینہ میں کوئی شخص 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا تھا تو پھر وہ آخرت کی تیاری کے لیے بالکل فارغ ہو جاتا تھا. آخرت کی تیاری بالکل اسے یقین ہو جاتا تھا، بس اب میرا سفر ختم ہونے والا ہے 40 سال کے بعد. تو ابھی پھر ہمیں کون سا اصول اپنانا چاہیے کہ ہماری زندگی تو گزرے گی تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کی تیاری بھی کر پائیں. اس میں ہمارے پاس تو دو چیزیں، دو پیریڈ ہیں روزانہ، ایک دن کا پیریڈ ہے، ایک رات کا پیریڈ ہے. اسی کے دوران ہم نے کچھ کرنا ہے. ہماری ذمہ داریاں تو نہیں ختم ہوئی. جو ہم بڑے ہو رہے ہیں 40 سال، پھر بچے بھی ہمارے بڑے ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کے بچے ہو رہے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کی تعلیم ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، وہ بھی ہمارے اوپر بوجھ ہے. اس بوجھ نے بھی ہمیں بوڑھا کر دیا ہے، اس میں بھی پریشان ہیں لوگ. تو کیا کریں؟ ہم کیا مسجد میں کونے میں بیٹھ جائیں سب کچھ چھوڑ کے؟ اس طرح تیاری ہوگی. جس طرح کسی نے مثال دی کہ یہ زندگی کے جو مسائل ہیں ان سے جان چھڑا کر بندہ نہیں کام کر آخرت کی تیاری کر سکتا. پرانے زمانے کی مثال ہے کہ ہمارا یہ صحرا پورا بر صغیر کا راجستھان یہ صحرائی علاقہ ہے. اس سے باہر جب نکلیں گے آپ یوں اس طرف تو سرسبز علاقے ہوں گے چاروں طرف. ادھر دہلی کی طرف نکل جائیں، ادھر پنجاب کی طرف نکل جائیں، سرسبز علاقے ہیں. یہ جب بھاول نگر کی طرف سے صحرا ختم ہوتا ہے کہ پورے راجستھان کا کنارہ ہے، اور ادھر ہریانہ دہلی ہے، ادھر دوسرے ریاستیں ہیں. صحرا کا یہ بہت بڑا علاقہ ہے. ہمارا تھر پار کر اسی کے کنارے پر ہے. صحرا کے لوگ، صحرا میں کنویں نہیں ہوتے. صحرائی لوگ پانی جمع کرتے ہیں بارشوں کا، یا کہیں پانی جمع ہو جاتا تو اپنا خیمے وہاں لے جاتے ہیں. پھر وہاں سے پڑاؤ اٹھایا، پانی ختم ہو گیا، کہیں اور ڈھونڈتے تھے. اور یہ جو پنجاب کے علاقے کے لوگ، دوسری ریاستوں کے سرسبز ریاستیں، زرخیز زمینیں، ان کے ہاں کنویں ہوتے ہیں. کنووں پر رہٹ لگائے ہوتے تھے، بیلوں کے ذریعے وہ پانی نکالا کرتے تھے. پانی چشموں جیسا پانی نکلتا کنویں کا، میٹھا پانی. تھوڑی بہت اب آپ دیکھیں بیلوں کے ذریعے جو پانی نکلے گا وہ ٹیوب ویل والا سپیڈ تو نہیں ہوگی. اس کے ذریعے تھوڑی سی زمین ہی آباد کر سکتے ہیں. تھوڑی سی زمین، لوگوں کی زمینیں بڑے بڑے مربع ہوتے تھے لیکن تھوڑی سی زمین آباد کرتے تھے. تو یہاں رواج تھا کنویں چلانے کا. تو ایک صحرائی آدمی، راجستھانی آدمی اونٹ کے ساتھ، ان کے اونٹ ہوتے تھے، اونٹ کے ساتھ سفر کرتا کرتا پنجاب کے علاقے میں پہنچا. تو اونٹ بھی پیاسا، خود بھی پیاسا. آگے دیکھا ایک کنواں ہے، پانی چل رہا ہے، بیل چل رہے ہیں، اور وہ لکڑی کے بنائے ہوتے ہیں. ویل پورا لکڑی کا بنتا ہے. وہ اس میں بڑے بڑے بالٹیاں جو قسم کے ڈول لگے ہوتے ہیں جو پانی کو یا ساتھ لے کر اوپر آتے ہیں، اور لکڑی کا سارا کچھ ہوتا ہے. اور جب وہ چلتا ہے نا، ایک وقت میں 72 آوازیں نکلتی ہیں، چوں چاں چیں، اس طرح کی آوازیں، شور شرابہ ہوتا ہے جب وہ چل رہا ہوتا ہے. اب اونٹ، بیل جو ہیں ان کی تو عادت پڑی ہوئی وہ آواز سننے کی، انہوں نے گھومتے رہنا. اب وہ پیاسا آدمی مسافر تھا، کنواں چل رہا تھا، اس نے سوچا پانی پی لوں، خود تو پی لیا، اونٹ کو پلانے لگا. اونٹ ان آوازوں سے بدک جائے، اونٹ پیاسا بھی ہے، پانی بھی نہ پیے، بڑا پریشان.
اب آگے بھی سفر کرنا، پانی نہیں پیے گا تو وہ راستے میں تو مرے گا۔ تو وہ کنویں کے مالک کو کہنے لگا کہ ذرا اپنے بیلوں کو روک دو، یہ شور بند ہو جائے، میں پانی پلا دوں۔ انہوں نے کہا کہ اسی شور شرابے میں اگر پانی پی سکتے ہو تو پی لو اور پلا دو، اگر یہ شور شرابہ بند ہو گیا تو پانی بھی بند ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے زندگی کے شور شرابے ہیں، پریشانیاں ہیں، اگر جس دن آپ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائیں، اس دن ہماری قبر کی رات ہوگی۔ اس دن نہ تہجد پڑھنے کا موقع ملے گا، نہ قرآن پڑھنے کا، نہ تلاوت کرنے کا۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا کریں، پریشانیاں ہیں، گھر کے مسائل ہیں، باہر کے مسائل ہیں، یہ مسائل کہیں ختم ہو تو ہم کچھ کریں۔ اگر کچھ کرنا ہے تو اسی کے بیچ میں کرو، اگر وہ ان کو ختم ہونے کا انتظار کرنا تو پھر جنازہ پڑھیں گے محلے والے۔ اس دن آپ ہوں گے قبر کے اندر، لوگ پڑھیں گے، ثواب کمائیں گے آپ کا جنازہ پڑھ کے، آپ کا ثواب ختم ہو چکا۔ اب کیسے ہوگا؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، علماء سے رہنمائی لیں، تو یہی چونچ راہ جو ہے زندگی کی، یہ کچھ بھی نہیں آپ کا بگاڑ سکتی۔ آپ ایسے چلیں گے جیسے پھول کانٹوں کے بھرے باغ میں پھول ہرا بھرا دمک رہا ہوتا ہے، آپ ایسے زندگی بسر کر کے چلے جائیں گے یہاں سے۔ اور ہمارے پاس روزانہ 2 پیریڈ ہیں، صبح دن اور رات۔ یہ 2 پیریڈ کو سمجھ لیں تو آپ کی زندگی سنور گئی۔ اس کا نظام ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 24 گھنٹے کی زندگی کا ایک نظام آپ نے سمجھ لیا، آپ کی ساری زندگی بابرکت عمل سے بھری ہوئی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے رات کے متعلق کہ رات کو جلدی سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل کے لحاظ سے بھی یہ ضروری ہے، فائدہ مند تو الگ چیز ہے، ضروری ہے یہ۔ اور رات کو سونے کا مطلب یہ نہیں کہ تہجد کا ٹائم سونا، رات کو عشاء کے فوراً بعد جلدی سونا، یہ پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی کے فوائد بھی ہیں جلدی سونے کے۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال میں ماہ رمضان کی ان 10 راتوں کے علاوہ کوئی رات پوری نہیں جاگی۔ یہ 10 راتیں جو ہیں ان میں تو خود بھی جاگے، گھر والوں کو بھی جگایا، اس کے علاوہ کوئی رات نہیں ہے جو پوری رات جاگنے کی، اور نہ آپ نے کسی کی حوصلہ افزائی کی جو پوری راتیں جاگتے ہیں، بلکہ آپ کو پتہ چلا کہ ایک صحابی ہیں ساری رات جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ان کی مذمت فرمائی اور فرمایا تیرے اوپر تیرے جسم کا بھی حق ہے کہ تو نیند کر، اور تیری بیوی بھی تو ہے، اس کا بھی تو حق ہے۔ اور پھر وعید سنائی جو میرے اس طریقے سے ہٹے گا، اس کو معمولی سمجھے گا۔ آپ نے فرمایا میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور اپنی بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تو جو میرے اس طریقے سے لاپرواہی برتے گا، اس کو سمجھے گا کہ معمولی ہے، مجھے تو اور کچھ کرنا چاہیے، تو مجھ سے ہی نہیں ہے اس کا تعلق کوئی، لیس منا۔ وعید سنائی، حوصلہ افزائی نہیں کہ بہت بڑا عبادت گزار ہے۔ بہرحال معمول یہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اگر کچھ کرنا ہے تو عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے، یہ مسجد کی انتظامیہ کے لیے کہ وہ عشاء کی نماز کو جتنا لیٹ کر سکتے ہوں تو یہ مستحب ہے مسجد کی۔ ہم نے تو جماعت سے پڑھنی ہے، چاہے وہ لیٹ ہے یا جلدی ہے، ہم جماعت سے ہٹ کر نہیں پڑھ سکتے، تو مستحب یہ ہے۔ اگر مسجد میں نماز عشاء کی نماز لیٹ کھڑی ہوتی ہے تو اس میں فائدہ ہمارا ہے، وہ اس طرح کہ جتنے بھی دن کے کام ابھی رہ چکے تھے، اگر آپ عشاء سے پہلے ان کو نمٹا لیتے ہیں تو عشاء کے بعد آپ کی نیند میں رکاوٹ جو ہے کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ اور اگر آپ نے کام کوئی ادھورا چھوڑا ہوا ہے اور عشاء کے بعد پھر اس کو نمٹانے لگے ہیں، وہ ایک کام ہی آپ کی ساری رات ضائع کروا سکتا ہے۔ اسی لیے حکمت عملی یہ ہے کہ آپ اپنا دن کا جو بھی کام ہے وہ عشاء سے پہلے نمٹانے کی کوشش کریں، اور تاکہ عشاء کے بعد آپ پھر سونے کے لیے تیار ہو جائیں۔
یا ویسے اگر جاگ بھی رہے ہو تو آپ کو نیند خود بخود بلا لے گی. اور رات میں ہمارے پاس دن رات کا جو 2 پیریڈ ہے اس میں 5 نمازیں ہیں. 5 نمازوں کی اگر ہم پابندی کریں گے، 5 نمازوں میں جس قدر ہم اپنے آپ کو کامیاب کریں گے اسی قدر ہم اپنی زندگی کے معاملات میں کامیاب ہوں گے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جس کی نماز درست نکلی اس کے سارے اعمال درست نکلیں گے. وہ جو سارے اعمال ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہماری زندگی ہے. ہماری زندگی درست نکلے گی کہ اس بندے نے زندگی صحیح طریقے پر گزاری. اور وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب نماز درست نکلے گی. اور نماز کو درست کرنے کے لیے نماز کو قائم کرنا ضروری ہے. اور نماز کی اقامت میں ہے کہ ہم نماز کے لیے اس طرح تیاری کریں کہ جیسے ہم نے اذان دینی ہے جا کر مسجد میں، یعنی اذان کا انتظار نہیں کریں، جماعت کھڑی ہونے کا انتظار نہیں کریں. ہم نے نماز کی تیاری اس طرح کرنی ہے جیسے ہمارے ذمے اذان دینی ہے. اگر ہم لیٹ ہو گئے تو اذان کون دے گا؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں. 40 سال انہوں نے مسجد نبوی میں گزارے. 40 سال میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسجد نبوی کا مؤذن ان سے پہلے آیا ہو. مؤذن کیونکہ پہلے آتا ہے. اذان اگر 8 بجے تو مؤذن 8 بجے سے 15-20 منٹ پہلے تو آئے گا. تو سعید بن مسیب 5 نمازوں میں مؤذن سے بھی پہلے پہنچے ہوتے تھے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح تیاری کریں گے تو اذان ہوتے ہی ہم تیار کھڑے ہوں گے. تو اذان اور اقامت کے درمیان کا جو پیریڈ ہے، وقفہ ہے، یہ زندگی پورے روزانہ 5 آتے ہیں ہمارے پاس. 5 نمازیں ہیں. 5 اذانوں کے بعد جو وقفہ ملتا ہے اس میں سنتوں کے بعد یہ خاص ٹائم ہے دعاؤں کا. حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں اس وقت قرآن پڑھنا بھی افضل نہیں، افضل دعا مانگنا افضل ہے. قرآن تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کا وقت. ہمارا تو یہ ٹائم کہاں گزرتا ہے؟ واش روم میں. اگر جو ہم نمازی ہیں نا، نمازیوں کا ٹائم واش روم میں گزرتا ہے. جو نمازی نہیں، اللہ حافظ ہے. اس کو کور کر لیں. یہ 5 اوقات ہم کور کر لیں، کیونکہ یہ 5 اوقات ہمیں 5 اوقات یعنی 5 مواقع ملتے ہیں زندگی دن میں کہ دروازہ کھٹکھٹا لو. خزانے کا دروازہ، مالک کا دروازہ کھٹکھٹا لو. اور یہ ایسا دروازہ ہے جس نے بس تھوڑا سا بھی کھٹکھٹایا کھل جاتا ہے. اور وہاں سے جب کھل گیا تو اسباب بھی وہیں سے پیدا ہو، اسباب کی منظوری بھی وہیں سے آتی ہے. پھر آپ کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے. جب آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے اس کے دربار کا، اور اس خاص ان اوقات میں، یہاں تو ان اوقات میں پوری تسلی دی گئی کہ آپ کی بات سنی جائے گی. ان اوقات میں کھٹکھٹایا آپ نے دروازہ، آپ کے پاس آپ کو رزق کی ضرورت تھی لیکن رزق کا ذریعہ معاش نہیں تھا. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا سبب بنایا ہے. سبب آپ اختیار کریں گے، پھر آپ محنت کریں گے اور اللہ پر توکل کریں گے، نتیجہ بہتر ہوگا. لیکن یہ ایسی چیز ہے دعا، کہ وہاں سبب اختیار کرنا بھی شرط نہیں. دعا بذات خود ایک بہت بڑا سبب ہے، ہر چیز پانے کا سبب ہے دعا. جب جس بندے کو دعا کی توفیق نصیب ہو گئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور رزق کے جو اسباب ہیں وہ بھی وہیں سے آتے ہیں، پھر نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب، ان اسباب کو خود تیار کر کے اس بندے کے حوالے کرتا ہے کہ لے، سبب بھی تیرے تابع اور اس کا جو مانگا تھا وہ رزق وہ بھی تیرا. اور 5 مواقع ملتے ہیں روزانہ ہمیں، اور یہ ہماری زندگی میں جا رہے ہیں. اور اگر ہمیں موقع مل بھی جائے تو ہم باتوں میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون سا ٹائم ہے. اپنی ڈائری میں لکھ لیں کہ میری ہر ڈیٹ میں یہ 5 مواقع ہیں. اور پھر یہ تو ہمارا ٹائم ٹیبل بن گیا پورے 24 گھنٹے کا. 5 پیریڈ بن گئے. 2 دن میں نمازیں ہیں اور 3 غروب آفتاب کے بعد. سونے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز دیکھیں 4 فرض ہیں
اور 2 سنت ہیں. یہ ہے پوری عشاء کی نماز. اس کے علاوہ باقی سارے نفل ہیں. وطر بھی جو ہے وہ عشاء کی نماز نہیں ہے، وطر قیام اللیل کا حصہ ہے. اور قیام اللیل عشاء کی نماز پڑھتے ہی شروع ہو جاتا ہے صبح سحری بند ہونے تک. یہ ٹائم ہے قیام اللیل. قیام اللیل، صلاۃ اللیل، صلاۃ التہجد، اور ماہ رمضان میں اس کو تراویح، یہ ایک ہی نماز کے نام ہے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس کو کوئی کہتا ہے یہ 12 رکعت ہے، کوئی کہتا ہے یہ 8 رکعت ہے، کوئی کہتا ہے یہ 20 رکعت ہے. نہ یہ 20 ہے، نہ یہ 8 ہے، نہ یہ 12 ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا. فرمایا صلاۃ اللیل مسنا مسنا، رات کی نماز 2 کر کے پڑھتے جاؤ. جب آپ تھک جاؤ یا صبح صادق ہونے کا خطرہ ہو تو وطر ساتھ پڑھ لو. آپ کی صلاۃ اللیل رات کی نماز ہو گئی. مثلا عشاء کی نماز پڑھی آپ نے، اس کے بعد 2 سنت پڑھ لی. اس کے بعد مسجد میں کھڑے کھڑے آپ نے 2 نفل، جتنے بھی نفل پڑھے، گھر جا کر جو نفل پڑھے، سونے کے بعد اٹھ کر تہجد کے ٹائم جو نفل پڑھے، سارے ہی ایک ہی عبادت ہے. یہ ساری جمع کیے جائے گی، تعداد کاؤنٹ کیا جائے گا، اور پھر دیکھا جائے گا آپ نے پوری رات میں صبح سحری ہونے سے پہلے کتنے نفل پڑھے ہیں. عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھے تھے، گھر جا کے بھی کچھ پڑھے تھے، سونے کے بعد بھی اٹھ کے پڑھے تھے، پھر سو گئے تھے، پھر اٹھ کر پڑھے تھے. تو سارے عشاء کی 2 سنتوں کے بعد سے گنتی کی جائے گی. صبح صادق تک جو بھی پڑھا تھا وہ سارے آپ کے تہجد میں شمار ہوں گے. وہ قیام اللیل، تہجد، جو مرضی کہہ لیں. باقی 8 رکعت، 20 رکعت صحابہ تابعین کے دور سے ہی مختلف تعداد میں مختلف مساجد میں سلف صالحین پڑھا کرتے تھے باجماعت. ماہ رمضان میں کہیں 20 پڑھی جاتی تھی، کہیں 40 پڑھی جاتی تھی، اور شروع میں صرف 11 رکعت پڑھی جاتی تھی، کیونکہ قیام اتنا لمبا تھا کہ ایک رکعت میں 4 سپارے. تو پھر سلف صالحین نے سوچا کہ تخفیف کی جائے لوگوں پر. لوگوں میں اتنی ہمت نہیں کہ لمبا 4 سپاروں کا قیام کر لیں. تو پھر کیا کیا، سپارہ کم کر دیا، تعداد بڑھا دی، رکعات کی تعداد بڑھا دی. خانہ کعبہ میں 20 رکعت پڑھنے لگ گئے، مسجد نبوی میں 40 کے قریب پڑھنے لگ گئے. تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس لیے بڑھائی کہ نفل ہے، نفل کی نیت سے بڑھائی. تو کسی نے کسی کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اعتراض جب ہوتا ہے کہ جب مناظرے شروع ہو جاتے، جی ہم تو 20 پڑھتے، لہٰذا 20 سنت موقدہ ہے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں 40 ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں. پھر کیا ہوگا، پھر ہم کہیں گے پھر اسی معمول پہ راجو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا شروع میں، 8 اور 3 وتر. اگر جھگڑا کرنا تو پھر 8 3 وتر پڑھی جائے گی. اگر جھگڑا نہیں کرتے تو پھر جتنی مرضی پڑھو. امام بھی پڑھ سکتا ہے، 20 پڑھ سکتا ہے، 40 پڑھ سکتا ہے. جیسے ہم آخری عشرے میں ہم چاہتے ہیں کہ ساری رات قیام لے لو، تو ہم زیادہ کر سکتے ہیں تعداد، چھوٹے قیام کر سکتے، چھوٹا قیام ہو جائے گا تعداد زیادہ ہو. قیام اللیل کے بارے میں کنسپٹ اپنا یعنی کلیئر ہونا چاہیے پہلے، کہ لوگ پہلے اسی میں الجھے ہوئے کہ کتنی تعداد. ہاں مسنون عمل ہے کہ وہ 11 رکعت ہے، لیکن اگر کوئی کم بھی پڑھے اس کا بھی قیام اللیل ہو جاتا ہے. آپ کو نہیں زیادہ ہمت نہیں تھی، صرف آپ نے 4 رکعت پڑھی، پھر وتر پڑھ لیا. ایک آدمی کو بالکل ہی ہمت نہیں ہو رہی، اس نے اکیلا وتر تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ایک وتر جب ہی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو ایک وتر پڑھنا چاہے وہ 1 وتر پڑھ لے، جو 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھ لے، 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھ لے، 7 پڑھنا چاہے 9 پڑھنا چاہے. آخری 9 تعداد بتائی. سوال ہے کہ 1 وتر کیسے ہوگا. کئی لوگ سمجھتے جیسے ہم نے آج وتر پڑھا، ہم پورا ماہ رمضان پڑھتے رہے، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا، پھر 1 اکیلے کھڑے ہو کر پڑھتے. کئی لوگ سمجھتے یہ 1 وتر ہے. یہ 3 وتر کا طریقہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا، پھر 1 رکعت اکیلے پڑھنا. یہ 1 وتر نہیں ہے، یہ 3 وتر ہے. کہ 1 رکعت سے پہلے آپ نے کم از کم 2 رکعت بھی پڑھی ہے نا، تو وہ 3 ہو گیا. تو 1 وتر کیسے ہوتا ہے؟ 1 وتر جب ہوتا ہے جب آپ نے عشاء کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل نہیں پڑھے، کوئی نفل پڑھنے کی ہمت نہیں تھی، یا خود سفر میں تھے، یا جیسے بھی آپ نے پڑھے نہیں، اور آپ نے سیدھا 1 رکعت وتر کی نیت باندھ لی. یہ 1 وتر ہے.
اور ایک وتر اگر پڑھ لیا تو یہ 11 رکعت تو نہیں بنی. اگر کوئی 11 سے کم بھی پڑھ لے تو اس کی بھی صلاۃ اللیل ہو گئی. کوئی زیادہ پڑھے تو وہ تو سلف کا عمل ہے، زیادہ پڑھنا 20 اور 20 سے زیادہ، یہ تو سلف کا عمل ہے. اور اس پر اعتراض کرنا یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہے. سلف کے عمل پر اعتراض، وہ عمل جس میں اختلاف ہی نہیں تھا، اس کو اختلافی مسئلہ بنانا یہ جائز نہیں ہے. تو اب کیا ہے، عشاء کے بعد اصل آپ کا فرض کیا ہے؟ عشاء کی نماز 4 فرض اور اس کے بعد 2 سنت. 17 رکعت والا جو بوجھ ہے وہ سر سے اتار دے. 17 رکعت کا جب سنتا، 17 رکعت بنائی ہوئی ہے. 17 رکعت کیا اس میں گنتی کرتے ہیں ہم؟ 17 رکعت اس میں کیا بتاتے ہیں کہ 4 فرض سے پہلے 4 فرض 2 سنت اور اس کے بعد 3 وتر. ہاں 2 سنت کے بعد 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل. یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 4 اور 2 6 اور 4 اور 4 8، 4 پہلی 13 اور 4 17 ہو گئے. اب وہ بعض علماء کیا کرتے ہیں، عوام الناس کو بتائے بغیر، سمجھائے بغیر ان کو نفلوں پر لگا دیتے ہیں، اور عوام الناس ان نفلوں کو فرض سمجھ بیٹھتے ہیں. اور یہ بھی غلط تعلیم ہے کہ نفل کو نفل ہی سمجھ کے پڑھا جائے نا. اور عشاء کے 4 فرض سے پہلے اللہ کے نبی نے کوئی سنت کے تعداد مقرر نہیں فرمائی، جس طرح جمعے کے فرض سے پہلے سنتوں کی تعداد مقرر نہیں ہے. عشاء کے 4 فرض سے پہلے بھی تعداد سنتوں کی مقرر نہیں ہے. وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں اذان عشاء ہو جاتی تھی، لیکن عشاء کی نماز کھڑے ہوتے ہوتے کتنے لوگ تو سو جاتے تھے، بچے سو جاتے تھے، اتنی دیر میں کھڑی کی جاتی تھی نماز. تو اتنا وقت کیا صرف 4 سنتیں پڑھ کے بیٹھے رہیں گے؟ تو وہ وقت ہے کہ آپ 2 کر کے نفل پڑھتے رہو، 2 کر کے نفل پڑھتے رہو. عشاء سے پہلے جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھو. عشاء کی نماز سے پہلے فرض جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جتنے پڑھ سکتے ہیں پڑھو. کم از کم 2 رکعت ہے، کم از کم 2 رکعت مستحب ہے، اس سے زیادہ. اسی طرح جمعے سے پہلے، جمعہ کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ جب امام ممبر پہ کھڑا ہو جائے، ممبر پہ چڑھ جائے، جمعے کا ٹائم شروع ہو گیا، سنتوں کا ٹائم ختم. اور اس سے پہلے کتنی فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو جتنا جلدی آئے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اور جلدی میں پہلا وقت کون سا ہے؟ فجر کی نماز پڑھتے ہی آپ جمعے کی نیت کے ساتھ مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں. یہ تو ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتے ہی مسجد میں جمعے کی نیت سے بیٹھ گیا جمعے والے دن، تو اب وہ اتنا لمبا پیریڈ کے 4 سنتیں پڑھے گا بس اس دوران. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جتنی اللہ توفیق دے وہ پڑھتا رہے، یعنی جتنی توفیق ملے اتنی پڑھتے جاؤ. جمعے کے فرض سے پہلے بھی سنتوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں، عشاء کی نماز سے پہلے بھی سنتوں کی تعداد کوئی مقرر نہیں ہے. ہاں عشاء کے بعد جو ہے 2 سنت ہیں، اس کے بعد جتنی اللہ آپ کو توفیق دے نفلوں کی وہ پڑھیں گے، وہ رات کے قیام میں شمار ہوگی. لیکن یہ چیز مذموم ہے یہ مسلمان کے لیے کہ عشاء کی نماز بھی پڑھی، فجر کی نماز بھی پڑھی، لیکن رات کے قیام اللیل کا کچھ بھی اس نے حصہ نہیں ڈالا، 2 رکعت بھی نہیں پڑھی، کم از کم سو گیا. یعنی وطروں کو چھوڑ دینا، جو آدمی وطر چھوڑ دے اس نے سمجھو بالکل قیام اللیل کیا ہی نہیں. اور جو آپ وطر پڑھتے ہیں قیام اللیل کی 3 رکعت ہیں. یہ اگر آپ وطروں سے پہلے 2-4 اور نفل پڑھ لیں تو تھوڑا قیام اللیل میں آپ نے اور اضافہ کر لیا. اور اگر آپ ایک معمول بنا لیں، آپ اپنا معمول بنا سکتے کہ میں روزانہ وطروں سے پہلے اتنے نفل پڑھوں گا، 4 پڑھوں گا، 8 پڑھوں گا. 8 پڑھیں گے تو 11 رکعت ہو جائے گی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور شروع میں صحابہ کا معمول بھی تھا. اور اس سے زیادہ بھی معمول بنا سکتے ہیں، کم بھی معمول بنا سکتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو پابندی سے کیا جائے، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو. آپ معمول وہ بنائیں، نفلوں میں وہ معمول بنائیں جو آپ کبھی تھکے ہوئے بھی ہونا تو آپ کے لیے وہ بھاری نہ ہو، کبھی آپ بیمار ہوں تو کبھی آپ
آدمی جب ایک عمل شروع کرتا ہے نا مسلسل، اللہ کے نبی نے بتایا ہر عمل کے اندر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ اکتا جاتا ہے. حتیٰ کہ فرض نماز بھی پڑھیں گے نا، آپ کو ایک وقت آئے گا، شروع میں آپ شوق سے پڑھ رہے ہوں گے، ایک وقت آئے گا آپ کا دل اکتا جائے گا، آپ کہیں گے میں پڑھ تو رہا ہوں لیکن وہ شوق نہیں ہے، وہ مزہ نہیں آ رہا. یہ آئے گا، سب کے پاس آئے گا یہ وقت. تلاوت شروع کریں گے، شروع میں شوق سے تلاوت کریں گے، پھر بیچ میں ایک وقت آئے گا بالکل اکتاہٹ سی ہو جائے گی. تو کیا کرنا ہے ایسے وقت میں؟ اسی لیے کہا گیا کہ آپ اتنا عمل آپ جتنا مرضی پڑھیں، لیکن اس میں ایک لیمٹ ایسی اپنے لیے طے کر لیں کہ یہ میری ہر حال میں نے پڑھنا ہے روزانہ. باقی جب اپنے دیکھوں گا اگر زیادہ توفیق ملی تو زیادہ بھی پڑھ لوں گا، لیکن کم از کم میں نے رات کو تہجد 4 رکعت پڑھنی، مثلا 4 رکعت تو کبھی نہیں چھوڑوں گا. لیکن باقی جو ہے جب کبھی موقع ملا تو 20 بھی پڑھ لوں گا، کبھی شوق ہمت ہوئی توفیق ملی تو 40 بھی پڑھ لوں گا، اور اگر کبھی تھکا ہوا دل نہیں کر رہا ہوگا تو 4 سے تو کم 4 کو تو نہیں چھوڑوں گا میں، اور اس کے ساتھ وتر پڑھوں گا. تو وہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ میں نے کتنی تعداد کا معمول بنانا ہے. تو اگر معمول بنا لیتے ہیں آپ اور اس پر پابندی اختیار کرتے ہیں، اس پر فضیلت ہے کہ وہ آدمی اگر بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کی وجہ سے کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا کسی دن، اس کا وہ عمل اسی طرح لکھا جاتا ہے جس طرح اس کا معمول تھا. اور پھر بیماری بعض اوقات اللہ نہ کرے بیماری سالوں تک چلی جاتی ہے، مہینوں تک چلی جاتی، اس کا وہ ناغہ نہیں لکھا جاتا اس عمل کا. بعض اوقات وہ اسی میں سالوں بیمار رہ کر فوت ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے پہلے عرض کیا، مسلمان بندہ جب تک سانس چل رہا ہے، چاہے وہ کسی سے نہ بات کر سکتا، نہ دیکھ سکتا، نہ کسی کو پہچان رہا ہے، نہ سن رہا ہے، زندہ ہے، وہ بیکار نہیں پڑا. وہ مسلمان بیکار نہیں پڑا ہے، ڈاکٹروں کے لیے بیکار ہوگا، وہ بیکار نہیں ہے. اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس کے عمل میں جا رہا ہے، اس کے نام اعمال میں جا رہا ہے. وہ جس تکلیف میں پڑا ہے اس تکلیف میں اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں. اور وہ جو اعمال کرتا تھا، مثلا 5 وقت کا نمازی تھا، تلاوت کیا کرتا تھا، نوافل پڑھتا تھا، صدقے خیرات کیا کرتا تھا، اپنے عزیز و اقارب کی زیارت کیا کرتا تھا، دوست احباب سے ملا کرتا تھا، یہ سارے نیکی کے کام ہیں، وہ سارے اس کے نام اعمال میں ابھی تک چل رہے ہیں. وہ بریک نہیں لگی، چاہے وہ 10 سال بیمار پڑا رہا. یہ مسلمان کی فضیلت ہے، اور اس کی یہ زندگی کی نعمت کی قدر ہے. زندگی کی نعمت کی قدر کرو، چاہے وہ سانس بس یعنی برائے نام زندہ ہے، وہ اس کی زندگی بیکار نہیں ہے مسلمان کی. اور اس میں اور یعنی اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے ہمارے نام اعمال کی جو ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں کرتے ہیں، اس چیز کو دیکھ کر کہ زندگی کی بریک پتہ نہیں کب لگ جائے ہے. اور اعمال کی توفیق یعنی بندے کے ساتھ بیماری بھی ہے، دکھ سکھ بھی ہیں، اور حالات ایک طرح نہیں رہتے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت سے جو ہم اخذ کرتے ہیں اصول زندگی کے، یہ اصول اگر ہم اپنا لیں، زندگی میں چاہے طوفان آئیں، چاہے سیلاب آئیں، چاہے زلزلے آئیں، یہ ہمارے اصول جو ہے ہمیں بچا کر رکھتے ہیں. ہمارے زندگی کے جو سفر ہے اس کی کشتی میں کبھی بھی جو ہے نا چاہے کتنا ہی اتار چڑھاؤ ہو، ہلاکت نہیں ہوتی، بریک نہیں لگتی، نام اعمال میں انقطاع نہیں آئے گا. صبح فجر کی اب ہم یہ ماہ رمضان کے بعد ہم ایک الگ دنیا میں پھر چلے جائیں گے. اپنا جو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، جس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، صبح فجر کی نماز کی تیاری، صبح فجر کی نماز کی تیاری کرنی ہے. کب اپنا معمول بنا لیں. ہماری عمر 40 سال سے اوپر ہو گئی، اکثر سب ایسے ہی بیٹھے ہیں. اب آخرت کی تیاری ہمارا موضوع، ہم کیسے آخرت کی تیاری کریں، اور زندگی کے مسائل بھی بہت ہیں. فجر کی زندگی کا معمول بنا لیں. فجر کے ٹائم، فجر کی نماز کے لیے چاہے ساری رات آپ نے عبادت کی تھی، پھر سو گئے، تہجد پڑھی تھی آدھی رات تک، پھر سو گئے، فجر کی نماز تہجد سے زیادہ ضروری ہے.
فجر کی نماز کے لیے ہم نے کب اٹھنا ہے؟ آپ کے مختلف، کسی کے جاب ہے، کسی کی فیکٹری ہے، کسی کا کچھ ہے، وہ بھی سامنے رکھیں۔ زندگی کا جو دن ہے اس کا آغاز مسلمان کس وقت کرتا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد نہیں، فجر کی نماز کے بعد نہیں۔ ہمارے دن کا آغاز کب ہونا چاہیے یہ بھی ٹائم ڈائری میں لکھ لیں۔ ہمارے دن کا آغاز، آپ رہے یہاں اعتکاف میں، آپ نے پہلی اذان سنی؟ پہلی اذان سنی ہے یا فجر میں؟ جب آپ سحری کھانے جا رہے تھے اس وقت اذان ہو رہی تھی۔ کئی پریشان ہو گئے ہوں گے یہ کون سی اذان ہے؟ ہاں، یہ اذان بلال رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ کے محلوں میں نہیں ہوگی اذان، لیکن آپ اس کو سمجھ لیں، اس ٹائم ٹیبل کو۔ بلال رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پہلی اذان دیا کرے جب لوگ سحری کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بتایا سب کو کہ دیکھو یہ بلال کی اذان ہے، بلال کی اذان رات کے وقت میں ہوتی ہے، سحری بند ہونے کے ٹائم نہیں ہوتی، لہذا کلوا واشربوا، کھاتے پیتے رہو جب تک وہ نابینا صحابی ابن ام مکتوم اذان نہ دے اس وقت تک سحری بند نہ کرو۔ وہ سحری بند ہونے پر اذان دیتے تھے، 2 مؤذن تھے۔ تو پہلی اذان کا مقصد یہ بتایا، لی ینبہ نائمکم ویرجع قائمکم، کہ یہ جو پہلی اذان ہے، اب تو آپ جاگے ہوئے تھے، لیلۃ القدر کی تلاش میں تھے، آپ نے سن لی۔ اگر آپ ہماری طرح اپنے گھروں میں سوئیں گے، ماہ رمضان کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں سوئیں گے، پھر یہ اذان جو ہے اگلے ماہ رمضان میں سننے کی توفیق ہوگی، چاہے مسجد کے پاس ہو گھر۔ پھر اس اذان کا مقصد یہ بتایا ہے کہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگانا ہے، اور جو جاگے ہوئے ہیں، جو قیام اللیل تہجد پڑھ رہے ہیں، ان کو خبردار کرنا کہ بس اب کم کر لو، اپنا وتر رہ گیا تو وتر پڑھ لو اب، کیونکہ ان قریب بس فجر کی اذان ہونے والی ہے، صبح صادق ہونے والی ہے۔ کیونکہ صحابہ کی جو تہجدیں تھیں وہ 20 منٹ میں نہیں ہوتی تھیں، یہ تو یہ اذان تقریباً 20 منٹ پہلے ہوتی ہے، سحری بند ہونے کے 20 منٹ پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں اپنے دن کا آغاز صبح صادق ہونے سے کچھ دیر پہلے اٹھ کے کرنا چاہیے، تقریباً 20-25 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، چاہے رات کو تہجد پڑھیے، تہجد کا ٹائم اور ہے، یہ ٹائم تو صرف دعاؤں کا اگر نصیب ہو جائے، یہ ٹائم جو ہے نا صبح صادق کے قریب کا، یہ تہجد کا ٹائم نہیں، تہجد اتنی نہیں ہوتی ٹھونگے مار کے، یہ چھوٹی چھوٹی تہجدیں نہیں ہوتی لمبے۔ آپ اور الحمدللہ آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، آپ اپنے گھر میں، اپنے روم میں ایک جگہ بنائیں گھر میں عبادت کی، وہاں قرآن کھول کے ایک سپارہ پڑھیں، روزانہ ایک سپارہ پڑھیں، اپنے تہجد میں معمول بنائیں، دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، صحابہ کا عمل ہے یہ۔ اور عرب ممالک میں تو آپ نے دیکھا ہوگا محراب میں امام کے لیے بنائے ہوئے سٹینڈ، کہ امام جو ہے وہ دیکھ کر پڑھاتا ہے کیا تراویح۔ تو یہ تو صحابہ کا عمل ہے۔ اگر کوئی حافظ ہے تو سب سے بڑی فضیلت، اگر نہیں ہے تو ساری امت حافظ تو نہیں بن سکتی، لیکن قرآن پڑھنے سے تو ہم محروم نہیں کر سکتے۔ صحابہ کا عمل ہے، آپ اپنا بندوبست کریں، مصلی بچھائیں، دیکھ کے قرآن پڑھیں ترتیب سے، ایک سپارہ، آدھا سپارہ، پاؤ، جس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں روزانہ پڑھیں، اور ہر مہینے قرآن ختم کریں، اس طرح تہجد میں اپنی میں جس طرح آپ نے یہاں کیا ختم، اب ہر مہینے ختم ہونا چاہیے۔ تہجد میں کریں کچھ تہجد میں کریں، کچھ دیکھ کر کریں، ناظرہ پڑھ کے کریں۔ لیکن اٹھنا کب ہے؟ وہ فجر کی نماز کے لیے وہ اٹھنا ہے صبح صادق ہونے سے پہلے۔ اب تو ہر کسی کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، آپ اس میں اپلیکیشن لگائیں، وہ نمازوں کے اوقات والی اپلیکیشن لگائیں، وہ آپ کو ہر روز 5 نمازوں کا ٹائم ٹیبل، اشراق کا، زوال کا، غروب آفتاب، طلوع آفتاب، سحری کا، روزانہ کا ٹائم ٹیبل ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ نے روزے رکھے ہیں فرض، اب کیا ہے ہمارے پاس فوراً بعد شوال کے 6 روزے ہیں۔ یہ تو ہم نے پورا، یہ ماہ رمضان میں 2 مین عبادت ہوتی ہیں، قیام اللیل ہوتا ہے اور اس میں قرآن ہے، اور دن میں روزہ ہوتا ہے۔ قیام اللیل کا ہم نے یہ اب اپنے لکھ لیا ڈائری میں کہ ہم نے پہلی رات جو اب گھر گزاریں گے اسی رات سے ہم نے قیام اللیل شروع کر دینا ہے۔ لیکن اس میں چیز یہ نہیں کرنا جیسے جامعہ میں 2 گھنٹے کا ہوتا تو ہم بھی کریں گے، نہیں، آپ نے اپنی مصروفیت کو، اپنی طبیعت کو، اپنی ہمت کو سامنے دیکھ کر اپنے لیے ایک
معمول طے کرنا ہے کہ 4 رکعت پڑھوں گا یا 6 پڑھوں گا یا کم از کم 2 پڑھوں گا، اور اس سے زیادہ آپ پھر پڑھیں جتنی اللہ توفیق دے، جس رات پڑھے، لیکن اس سے نیچے نہیں جانا ہے، اوپر جتنا مرضی جائے اس لیمٹ سے نیچے نہیں جائیں۔ یہ وہ عمل قرار ہوگا، پایا جائے گا آپ کے لیے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال عند اللہ ادومہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل وہ ہے جو دائمی ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ تہجد تو سلف صالحین پڑھنے والے ساری رات پڑھتے ہیں، ہم نے اپنے حساب سے چاہے 2 رکعت مقرر کر لیں اپنے لیے، لیکن کر لیں پابندی کے ساتھ، تو وہی اللہ کے ہاں محبوب عمل ہوگا۔ اور اس میں قرآن پڑھنا ہے، اگر نہیں پڑھ پاتے تو دیکھ کے پڑھنا، دیکھ کے بھی ناظرہ، قرآن دیکھ کر پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، صحابہ دیکھ کر پڑھتے تھے۔ اگر آپ کے پاس موبائل بھی ہے اس میں بھی قرآن ہے، اینڈرائیڈ، اور آپ کے پاس قرآن بھی ہے تو قرآن دیکھ کر پڑھیں، مصحف سے دیکھ کر پڑھیں، یہ فضیلت ہے اس کی، اس کو دیکھ کر پڑھنے میں برکات ہیں۔ اور اینڈرائیڈ موبائل آپ کی ایک وقتی ضرورت ہے، گاڑی میں ہے اس میں دیکھ کر پڑھیں، آفس میں نہیں لے جا سکتے، نہیں ہے ایسی جگہ پر جہاں یہ نہیں ہے ساتھ میں، تو آپ موبائل سے پڑھیں، ورنہ اس سے پڑھنے کی عادت ڈالیں اور دیکھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور نشانی لگائیں کہ میں نے آج یہاں تک پڑھا تھا اور آگے میں نے پڑھنا ہے۔ نمازوں کے ساتھ اپنے حساب سے 5 وقت نماز کے لیے جاتے تھوڑا سا پڑھ کر آ جائیں، اور تہجد میں پڑھنا ہے، دیکھ کر پڑھیں، جو زبانی یاد کیا وہ بھی پڑھیں۔ اب روزے کی بات کرتے ہیں، روزے فرض روزے تو ماہ رمضان کے ہیں، لیکن اب جو ہے سب سے پہلے نفلی روزے جو ماہ رمضان کے بعد وہ ہے شوال کے 6 روزے۔ 6 روزے ان کی کیا فضیلت ہے؟ جو بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھے 30 یا 29 جو بھی تھے، اور 6 روزے وہ رکھے شوال کے، اس کے پورے سال کے روزے شمار ہو گئے، اب پورے سال کے روزوں کے برابر اس نے اجر پا لیا، گویا کہ اس نے سال کا کوئی بھی دن نہیں چھوڑا جس میں روزہ نہ رکھا ہو۔ 6 روزے کیسے رکھنے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے بس عید کے فوراً بعد 6 روزے مسلسل رکھنے اور پھر اس کی بھی عید کرنی، ہاں پھر اس کی بھی عید کرتے، گاؤں میں کئی لوگ دیکھے۔ اچھا، کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ یعنی یہ مسلسل کرنے، اس میں ناغہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی شوال کے 29 یا 30 دن بنیں گے، ان میں جب مرضی پورے کر لیں، ایک آج رکھ لیا، ایک 2 دن بعد رکھ لیا، ایک اگلے ہفتے میں رکھ لیا، 6 پورے کرنے۔ اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں پورے سال، ماہ رمضان کے علاوہ پورے سال میں پیر اور جمعرات کا نفلی روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ پیر اور جمعرات کا معمول بنا لیں، پیر اور جمعرات کو گھر میں سحری بنائیں۔ صحابہ کے گھروں میں تو سارے سال سحریاں بنتی تھیں اور افطاریاں ہوتی تھیں، ہم اتنا نہیں کر سکتے، پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ لیں۔ اور آپ نے خود دیکھا اگرچہ مشقت ہوتی ہے روزے میں، لیکن جب بندہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہوں پیاس، اللہ کے لیے تکلیف برداشت کروں گا، ایمانی طاقت آ جاتی ہے، مزہ آتا ہے، حلاوت ملتی ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے، روزہ برداشت کر اگلے دن رکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ عام دنوں میں تو اور زیادہ مشقت ہوگی روزے کی، عام دنوں میں کیونکہ سب کے روزے نہیں ہیں، آپ کا بھی دل کرے گا کچھ کھاؤں پیوں، لیکن اس وقت جب آپ اللہ کے لیے منہ بند کر لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، آپ کو ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوگی۔ اسی میں آپ شوال کے روزے بھی پورے کر سکتے ہیں۔ 4 ہفتے ہوتے ہیں نا مہینے میں، 4 ہفتوں میں ہر ہفتے میں 2 روزے ہیں مسنون، پیر اور جمعرات، 8 روزے بنتے ہیں اس طرح۔ نفلی روزوں کی الگ چیپٹر ہے، آپ کتاب پڑھیں، ایک کتاب ہے، اگر آپ نے یہ سارے مسائل ایک جگہ پر پڑھنے ہیں، اپنی آنکھوں سے پڑھنے ہیں اور اپنے گھر میں رکھنی ہے کتاب، آپ لے لیں، منہاج المسلم کتاب ہے، منہاج المسلم دارالسلام نے چھاپی ہے، مسجد نبوی کے مدرس تھے، بزرگ عالم دین تھے، ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ، انہوں نے یہ ترتیب دی ہے مسائل عام لوگوں کے لیے، سارے چیپٹر بنائے، نفلی روزوں کے، نفلی نمازوں کے، ماہ رمضان کے مسائل، حج زکوٰۃ کے مسائل، تفصیل سے پوری فقہ ہے، اور عقائد بھی، اخلاقیات، پہلے عقائد ہیں اور پھر اخلاقیات ہیں، پھر معاملات ہیں، عبادات ہیں، عبادات معاملات،
یہ ایک ہی جلد میں کتاب منہاج المسلم، اصل میں عربی میں کتاب ہے اور اس کو ترجمہ کیا گیا پاکستان میں. یہ لے لیں آپ، اس میں آپ کو سارے، ایک یہ لے لیں کتاب، اور دوسری کتاب یا اس کی بجائے تفصیل سے جو ہے وہ کتاب اور ہے، ایک اور ہے شیخ صالح الفوزان کی کتاب ہے قرآن و سنت کی روشنی میں روز مسائل، اس طرح کو ٹائٹل دیا ہے. اس کا عربی میں ٹائٹل ہے الملخص الفقہی، الملخص الفقہی. اس میں پوری فقہ ہے، یہ سارے روزے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور وضو، طہارت، حیض، نفاس، یہ سارے مسائل ہیں تفصیل سے، آسان طریقے سے. آپ جیسے آپ جنہوں نے بی اے کی ہے، ایم اے کی ہے، اسلامیات پڑھی ہیں، وہ تو یہ پڑھ سکتے ہیں، اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو. اور دوسری کتاب لے لے ریاض الصالحین. ریاض الصالحین امام نووی رحمہ اللہ کی ہے، اور اس میں پوری زندگی کے حالات ہیں آپ کے اوپر، ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں، کبھی خوشی کے، کبھی غمی کے، کبھی تنگ دستی کے، کبھی خوشحالی کے، کبھی ماہ رمضان کے سیزن آ گیا، عبادات کا دن آ گیا، وہ سارے فضائل اس میں بتائے گئے، مسائل بھی اور فضائل بھی. اور آخر میں پورا حصہ ہے کہ وہ چیپٹر ہیں جن میں ان مسائل پر چیپٹر بنائے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا چیزوں سے، ان چیزوں پر الگ الگ چیپٹر بنائے ہیں. مثلا غیبت کا چیپٹر، یہ منع ہے، شراب کا چیپٹر، چغلی کا چیپٹر ہو گیا، اس طرح حرام چیزوں کے چیپٹر. اور شروع میں آداب زندگی ہیں. 2 کتابیں، ریاض الصالحین اور منہاج المسلم یا صالح الفوزان کی دوسری کتاب، وہ اس سے زیادہ تفصیل میں. یہ 2 کتابیں آپ گھر میں رکھیں، کسی ٹائم پڑھیں، بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے پڑھائیں، بیان کریں. کوئی ایک بندہ پڑھے، آپ پڑھیں، آپ کی وائف پڑھیں، یا کوئی بچے پڑھیں، سارے سنیں، جو سمجھدار ہے اس کو ڈسکس کریں، جو مسئلہ سوال اٹھیں کسی عالم سے پوچھیں. اگر کچھ بھی نہ ہو سکے نا، ہم 5 وقت کی نمازیں، ان کا ٹائم ٹیبل کا خیال کر لیں تو زندگی میں برکت آ جائے گی. 5 وقت کی نماز جو ہے نا توحید کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے، اور نمازوں میں جس قدر سستی ہوگی اسی قدر ہماری زندگی میں خامیاں آتی چلی جائیں گی.